امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام مسلم بن عقیل کربلا کے اس دردناک واقعہ کے پہلے شہید ثابت ہوئے۔ امام مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کی لاتعداد خطوط کے جواب میں کوفہ بھیجا تاکہ جا کر امام مسلم بن عقیل کوفیوں کے ارادے سے باخبر ہوں اور امام حسین علیہ السلام کو بھی ان کے ارادوں سے باخبر کریں۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام جب کوفہ تشریف لائے تو کوفیوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے اور انہیں عرض کرنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کو جلد از جلد کوفہ آنے کا خط لکھ دیجئے، ہم یزید ملعون کے مظالم سے بہت تنگ آگے ہیں۔ وہ فاسق و فاجر انسان ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے والا شخص ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا، وہ کہتا ہے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور اللہ کا نبی کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ میں ہی ہوں۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کوفیوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ کے حالات کے سازگار ہونے کی خبر دے دی اور انہیں جلد از جلد کوفہ تشریف لانے کی درخواست کر دی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا خط پایا تو آپ نے فوراً کوفہ کی جانب رخت سفر باندھ لیا، لیکن ابھی آپ کوفہ سے چند کوس اور چند منزلیں ہی دور تھے کہ آپ کو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی دردناک شہادت کی خبر مل گئی اور آپ کو خبر دی گئی کہ کوفیوں نے پھر سے غداری کی ہے اور بے وفائی کی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چونکہ کوفیوں کے سفر کا ارادہ باندھ چکے تھے، اس لیے آپ نے اب کوفہ سے واپس پلٹنے کا ارادہ ترک فرما دیا اور ہر حال میں کوفہ جانے کا عزم ظاہر کیا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام کوفہ سے چند کوس ہی دور تھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد کی فوجوں کی طرف سے روک لیا گیا۔ محترم ساتھیو، امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کیوں وقوع پذیر ہوئی جبکہ کوفیوں نے تو لاتعداد خطوط لکھے تھے اور ان کو خود بلایا تھا اور ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت بھی کر لی تھی؟ جب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر کوفی جوک در جوک بیعت کر رہے تھے تو ان کے درمیان میں ایک بدبخت منافق عمر بن سعد بھی موجود تھا، جس نے خط لکھ کر یزید ملعون کو کوفہ کے ایک ایک واقعے کی خبر کر دی تھی اور یزید ملعون کو مشورہ دیا تھا کہ اگر تم کوفہ سے اپنی حکومت کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو فوراً یہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دو اور کسی اور کو گورنر تعینات کر دو، کیونکہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول ہے اور محب اہل بیت ہے۔ وہ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور اہل بیت کو مدد اور تعاون فراہم کر رہا ہے۔ یزید ملعون کو خط لکھ کر یہ حالات سے باخبر کرنے والا عمر بن سعد کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ جب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ان حالات کی خبر یزید ملعون کو ملی تو یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر نامزد کر کے کوفہ بھیج دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ آتے ہی امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ دینے والے کوفیوں کو سزائیں دینا شروع کر دی، ان کو قید خانوں میں ڈال دیا، ان کو قتل کروانا شروع کر دیا، جس کے ڈر سے کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کی جانے والی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو توڑ دیا اور امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے اور کسی بڑھیا کے گھر میں پناہ گزین ہوئے تو کوفیوں نے ان کو وہاں سے بھی باہر نکال لیا۔ اب امام مسلم بن عقیل یزیدی فوج کے آگے اکیلے ہی لڑ رہے تھے، لیکن یہ اکیلے بھی ابن زیاد کی کتنی سپاہ پر بھاری پڑ رہے تھے۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو زیر کرنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں فوج کے حاکم نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ہر بات کو مانا جائے گا، آپ گرفتاری پیش کر دیں۔ امام مسلم بن عقیل نے گرفتاری پیش کر دی۔ امام گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ آپ کے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کبھی بھی اپنا وعدہ وفا نہیں کرو گے، مگر میرے آنے کا ایک مقصد ہے، میں اپنی وصیت لکھوانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری وصیت کو ہر حال میں پورا بھی کیا جائے۔ پھر امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے وصیت کی کہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکا ہوں کہ وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچا دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ کوفہ والے بے وفا ہیں، دولت کے سامنے بک جانے والے ہیں، اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جسم کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے، میری تدفین کی جائے، اور میری تیسری اور آخری وصیت یہ ہے کہ میں کچھ درہم کا مقروض ہو چکا ہوں، میری تلوار اور میری زرہ بیچ کر میرا یہ قرض اتار دیا جائے۔
عبید اللہ ابن زیاد کے درباری ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ موت اس کے سامنے ہے اور یہ قرض اتارنے کی باتیں کر رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کی سب سے اونچی چھت سے ایسے نیچے گرایا جائے کہ کوفہ کا ہر شخص دیکھے اور عبرت حاصل کرے، اور کوئی بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، اور سب دیکھیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے سفیر کا کیا حشر کیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو محل کی چھت سے گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ محل کی چھت سے نیچے گرتے ہیں تو آپ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی خوش ہونے لگ جاتے ہیں، اور آپ کا سر آپ کے دھڑ سے الگ کر کے دارالعمارہ کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا ہے، اور امام مسلم بن عقیل کے پاؤں میں رسی باندھ کر ان کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مکہ کی طرف دیکھ کر یہ فرمانے لگتا ہے، سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام حسین علیہ السلام، سلام ہو میرے غریب ابن علی علیہ السلام پر، اور آپ کوفہ اور مکہ کے درمیان تھے اور آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی امام کے کانوں میں آپ کے سفیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کا آخری سلام پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ جناب عباس علمدار نے پوچھا، اے نواسہ رسول، آپ کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے عباس میرا بھائی مسلم بن عقیل کوفہ میں غریب الوطنی میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عباس علمدار کو جلال آیا اور جوش میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے میرے مولا مجھے اپنی دعا سے ابھی کوفہ پہنچائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اے عباس تم زینب کے پردے کے محافظ ہو، تم سکینہ کی پیاس کے محافظ ہو، تمہیں بابا علی علیہ السلام نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اتنی دیر میں جناب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے خیمے میں امام حسین تشریف لاتے ہیں، ان کی زوجہ کو ان کی شہادت کی خبر سناتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، انہیں پیار اور شفقت فرماتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام امام مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں موجود تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے جہاں انہوں نے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم جن کی عمریں 7 اور 8 سال تھیں ان کو لے کر اپنے ہمراہ لے کر کوفہ کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ کوفہ میں امام مسلم بن عقیل نے جناب مختار ابن عبیدہ سخفی کے گھر پر قیام فرمایا۔ کوفہ والوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہی بیعت کرنی شروع کر دی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید ملعون تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد ملعون بدبخت کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد از جلد کوفہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نعمان بن بشیر کو معزول کر دے، اس کی جگہ حکمران مقرر ہو جائے اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کا سر کاٹ کر یزید کے پاس دمشق بھیج دے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فوجوں کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو ہانی ابن عروہ جن کی عمر اس وقت 90 سال یا اس سے بھی زیادہ تھی، انہوں نے اپنے مہمان امام مسلم بن عقیل کو فوجوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانی ابن عروہ کو قید کر لیا گیا، اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو پھر انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اس سزا کے دوران ہی ہانی ابن عروہ شہید بے ہوش ہو گئے اور ان کا سر ان کے تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ہانی ابن عروہ کی گرفتاری کے بعد امام مسلم بن عقیل علیہ السلام باہر آ گئی اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد امام مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک ان میں سے کوئی ایک بھی امام کے ساتھ نہ رہا۔ انہی میں محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ سے باہر جانے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے شہر کے سب دروازوں پر محافظ بٹھا رکھے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے اس بوڑھی عورت کو بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت مآب سے ہے تو اس عورت نے اپنے گھر میں امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پناہ دے دی، مگر اس عورت کے بیٹے تووا نے انعام کے لالچ میں امام مسلم بن عقیل کی مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھانے لگے۔ جب سینکڑوں فوجی واصل جہنم ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعش نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کو ایک شخص کو
مارنے کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے۔ تو ابن اشعث نے جواب دیا کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، یہ کوئی بقال یا جولاہا یا عام سپاہی نہیں، یہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گھڑے میں امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرا کر دھوکے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا جائے۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے چند وصیتیں فرمائی تھیں کہ جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ لیا گیا اور اس کو یزید کو دمشق میں بھجوا دیا گیا اور ان کے جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے باقی لوگ بھی اب بنو ہاشم کی اور امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہ کر سکیں۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرانے والا بدبخت شخص کون تھا، اس کے بارے میں مختلف راویوں نے مختلف روایات بیان کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے اپنے بھرے دربار میں اپنے تمام سپاہیوں کے سامنے یہ حکم دیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو قصر کی چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے کسی ایک مخصوص شخص کا نام لے کر یہ حکم صادر نہیں کیا تھا، لیکن وہاں پر موجود ایک بدبخت شخص نے انعام و اکرام کی لالچ میں اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے اور مزید اقتدار حاصل کرنے کے لالچ میں جلدی سے اٹھ کر امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کے دارالامارہ کی چھت سے جا کر نیچے دھکا دے دیا۔ ابن طبری اور بہت سے اور مورخین اس بدبخت کو ایک صحابی رسول کا بیٹا قرار دیتے ہیں جس کا نام کہیں بھی نہیں بتایا جاتا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی تابعی کا بیٹا تھا جس نے انعام و اکرام اور دولت کی لالچ میں اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لالچ میں امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کو چھت سے جا کر دھکا دے دیا تھا اور ان کی شہادت کا ذمہ دار ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا محب بنا دے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔